طائف کی بنجر اور سنگلاخ زمین پر سن پشتر ہجری میں بنو ثقیف کے ایک معزز گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوا جس کی قسمت میں مشرق کے بند دروازے کھولنا لکھے تھے۔ تاریخ طبری کی روایت ہے کہ محمد بن قاسم کے والد قاسم بن محمد اپنی بہادری اور انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے بصرہ کے گورنر کے قریب رہے اور یہی ماحول اس بچے کی تربیت کا پہلا مدرسہ بنا۔ یہ وہ شروعات تھی جہاں ایک عظیم فاتح کی شخصیت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ دمشق کے شاہی دربار میں حجاج بن یوسف نے اپنے اس بھتیجے کی ذہانت کو بھانپ لیا اور اسے بچپن سے ہی فنون سپہ گری اور سیاست کے داؤ پیچ سکھانے شروع کر دیے۔ بلازری کی فتوح البلدان میں مرقوم ہے کہ محض 12 برس کی عمر میں وہ جنگی چالوں پر ایسی گرفت رکھتا تھا کہ بڑے بڑے جرنیل دنگ رہ جاتے۔ یہ وہ دور تھا جب اس نوجوان کے خوابوں میں خلافت اسلامیہ کی سرحدوں کو وسعت دینے کا جنون پرورش پا رہا تھا۔ سن 90 ہجری کے قریب بصرہ اور کوفہ میں شورشوں کو کچلنے کے بعد محمد بن قاسم کو شیراز کا گورنر مقرر کیا گیا، جہاں اس نے اپنی انتظامی مہارت کا لوہا منوایا۔ سیرت ابن ہشام اور دیگر تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ کس طرح اس نے ایک اجڑے ہوئے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا کر اپنی قیادت کو ثابت کیا۔ یہاں سے اس کے سیاسی عروج کا وہ سفر شروع ہوا جو اسے تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے زندہ کرنے والا تھا۔ خلیج فارس کے پانیوں میں لنکا کے راجہ کی جانب سے بھیجے گئے 8 جہازوں کو بحری قزاقوں نے لوٹ لیا اور مسلمان عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ چچ نامہ کی مستند روایت کے مطابق ایک مظلوم عورت کی فریاد، اے حجاج میری مدد کو پہنچو، جب عراق کے گورنر تک پہنچی تو اس نے لبیک کہا۔ یہ وہ ایک جملہ تھا جس نے برصغیر کی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ وہ قزاقوں کو سزا دے اور قیدیوں کو رہا کرے، مگر جواب میں انکار اور بے بسی کا اظہار ملا۔ تاریخ طبری بتاتی ہے کہ حجاج نے اس گستاخی کے بدلے میں ایک عظیم لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی قیادت اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو سونپی۔ یہاں ایک نوجوان کے کاندھوں پر امت کی غیرت کا بوجھ لاد دیا گیا تھا۔ سن 92 ہجری میں 6000 بہترین شامی گھڑ سواروں اور 6000 اونٹ سواروں کے ساتھ یہ لشکر شیراز سے مکران کی جانب روانہ ہوا۔ چچ نامہ کے مطابق اس سفر میں محمد بن قاسم نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک مدبر قائد ہے جو راستے کے قبائل کو اپنا ہمنوا بنانا جانتا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک عسکری مہم ایک نظریاتی انقلاب میں بدلنے والی تھی۔ مکران پہنچ کر محمد بن قاسم نے وہاں کے گورنر محمد بن ہارون سے ملاقات کی، جس نے اپنی تمام تر توانائیاں اس مہم کے لیے وقف کر دیں۔ فتوح البلدان میں ذکر ہے کہ یہاں سے لشکر نے سمندر کے راستے منجنیقیں منگوائیں، جن میں العروج نامی منجنیق سب سے طاقتور تھی۔ جنگی حکمت عملی کے تحت خشکی اور تری کے راستوں کا یہ تال میل اس دور کی جدید ترین عسکری مثال تھی۔ دیبل کے قلعے کے باہر جب اسلامی لشکر پہنچا تو راجہ داہر کی فوج نے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چچ نامہ کی روایت ہے کہ قلعے پر ایک سرخ جھنڈا لہرا رہا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب تک یہ قائم ہے دیبل کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ محمد بن قاسم نے اس طلسم کو توڑنے کے لیے العروج منجنیق کو مخصوص زاویے پر نصب کرنے کا حکم دیا۔ العروج سے پھینکے گئے بھاری پتھروں نے جب اس سرخ جھنڈے کو زمین بوس کیا تو ہندو فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور قلعہ فتح کر لیا گیا۔ تاریخ طبری کے مطابق محمد بن قاسم نے شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے قیدی عورتوں کو رہا کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ وہ فاتحانہ انصاف تھا جس نے مقامی آبادی کے دل جیت لیے اور اسلام کی خوشبو پھیلنے لگی۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کوٹ کی طرف پیش قدمی کی، جہاں کے بدھ مت کے پیروکاروں نے جنگ کے بجائے امن کا راستہ چنا۔ بلازری لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے فاتح کا استقبال پھولوں سے کیا کیونکہ وہ راجہ داہر کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں تلوار سے زیادہ اخلاق نے فتوحات کی راہ ہموار کرنا شروع کی۔ سیہون کے قلعے پر جب حملہ ہوا تو وہاں کے گورنر نے سخت مزاحمت کی، مگر محمد بن قاسم کی مستقل مزاجی کے سامنے وہ زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ چچ نامہ میں درج ہے کہ یہاں اس نے پہلی بار مقامی لوگوں کو انتظامی عہدے دیے تاکہ انہیں احساس تحفظ مل سکے۔ حکمرانی کا یہ انداز اس وقت کے ہندوستان کے لیے بالکل نیا اور حیران کن تھا۔ راجہ داہر نے جب دیکھا کہ ایک 17 سالہ نوجوان اس کی سلطنت کے پرخچے اڑا رہا ہے تو اس نے دریائے سندھ کے کنارے ایک عظیم الشان لشکر جمع کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ طبری بتاتی ہے کہ داہر کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج تھی جو کسی بھی لشکر کو روندنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ مقابلہ اب صرف 2 فوجوں کا نہیں بلکہ 2 مختلف تہذیبوں کا ٹکراؤ بن چکا تھا۔
محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کو پار کرنے کے لیے کشتیوں کا پل تیار کروایا جو اس وقت کی ایک حیرت انگیز انجینئرنگ تھی۔ چچنامہ کی روایت ہے کہ جب اسلامی لشکر دریا کے دوسرے پار پہنچا تو راجہ داہر اپنے سفید ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں اترا۔ یہاں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ شجاعت دکھائی جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ جنگ راوڑ کے اس ہولناک مارکے میں عرب تیر اندازوں نے داہر کے ہاتھیوں کی آنکھوں کو نشانہ بنایا جس سے وہ بدحواس ہو کر اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ بلازری لکھتے ہیں کہ ایک تیر راجہ داہر کے سینے میں پیوست ہوا اور وہ اپنے ہاتھی سے نیچے گر کر ہلاک ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سندھ کی قسمت کا حتمی فیصلہ ہو گیا اور کفر کا غرور خاک میں مل گیا۔ راجہ داہر کی موت کے بعد اس کی بیوی رانی بائی نے قلعہ راوڑ میں پناہ لی اور مقابلہ جاری رکھنے کی کوشش کی مگر جلد ہی اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چچنامہ کے مطابق محمد بن قاسم نے مفتوحہ خاندان کے ساتھ انتہائی ہمدردی اور عزت کا سلوک کیا جو اس دور کے فاتحین میں ناپید تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ اسلام انتقام نہیں بلکہ اصلاح کا نام ہے۔ برہمن آباد کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ایک ایسا نظامی عدل قائم کیا جس میں برہمنوں اور نچلی ذات کے لوگوں کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ تاریخ تبری میں مرقوم ہے کہ اس نے مندروں کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور مذہبی آزادی کا وہ نمونہ پیش کیا جو آج بھی مثال ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سندھ باب الاسلام بن کر ابھرا۔ ملتان کی فتح کے وقت جب پانی کی سپلائی کاٹ دی گئی تو قلعہ بند فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور وہاں سے بے پناہ سونا حاصل ہوا۔ بلازری کے مطابق اس سونے کی وجہ سے ملتان کو سونے کا گھر کہا جانے لگا جسے محمد بن قاسم نے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اس نے مالی غنیمت کی تقسیم میں بھی وہی ایمانداری برتی جو ایک سچے مومن کا شیوا ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم نے شمالی ہند کی طرف پیش قدمی کا ارادہ کیا اور کنوج کے راجہ کو خط لکھا کہ وہ اسلام قبول کر لے یا جزیہ دے۔ چچنامہ کی روایت ہے کہ اس کی ہیبت سے بڑے بڑے راجہ لرزنے لگے تھے اور فتوحات کا یہ سلسلہ ہمالیہ کی چوٹیوں تک پہنچنے والا تھا۔ یہ وہ عروج تھا جہاں محمد بن قاسم برصغیر کا سب سے طاقتور انسان بن کر ابھرا۔ اسی دوران دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ تاریخ تبری بتاتی ہے کہ سلیمان بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف کے درمیان شدید دشمنی تھی جس کا خمیازہ محمد بن قاسم کو بھگتنا پڑا۔ سلیمان نے اقتدار سنبھالتے ہی حجاج کے تمام وفاداروں کو عہدوں سے ہٹانے اور قید کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ یہ وہ سیاسی تبدیلی تھی جس نے ایک فاتح کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کی سازش تیار کی۔ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپسی کا حکم ملا تو وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی موت کا پروانہ ہے مگر اس نے اطاعت امیر کو مقدم رکھا۔ چچنامہ کے مطابق جب وہ سندھ سے رخصت ہو رہا تھا تو یہاں کے ہندو اور مسلمان دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ عراق پہنچتے ہی اسے واسط کے قید خانے میں ڈال دیا گیا جہاں حجاج کے دشمن صالح بن عبد الرحمن نے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ فتوح البلدان میں ذکر ہے کہ اس فاتح کو زنجیروں میں جکڑ کر اندھیری کوٹھڑی میں رکھا گیا جہاں اس نے صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ اس نے کبھی اپنے دفاع میں وہ تلوار نہیں اٹھائی جو اس نے کفر کے خلاف چلائی تھی کیونکہ اس کے نزدیک نظم ریاست کی حرمت سب سے اوپر تھی۔ سن 95 ہجری میں محض 20 سال کی عمر میں یہ عظیم سپہ سالار قید خانے میں جام شہادت نوش کر گیا۔ تاریخ تبری کی روایت کے مطابق جب اس کی وفات کی خبر سندھ پہنچی تو لوگوں نے اس کے مجسمے بنا کر ان کی تعظیم کی کیونکہ وہ اسے اپنا نجات دہندہ مانتے تھے۔ محمد بن قاسم کی زندگی کا یہ اختتام بظاہر زوال نظر آتا ہے مگر حقیقت میں یہی اس کی ابدی زندگی کا آغاز تھا۔ اس نے صرف 3 سال کے مختصر عرصے میں وہ بیج بویا جس نے آنے والی صدیوں میں برصغیر کو اولیاء اور علماء کا مسکن بنا دیا۔ بلازری لکھتے ہیں کہ اس کی وفات کے بعد بھی سندھ کے لوگ برسوں اس کے عدل و انصاف کی کہانیاں سناتے رہے۔ یہ وہ داستان ہے جو بتاتی ہے کہ فتح صرف زمین کی نہیں بلکہ دلوں کی ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم پاکستان کا وہ پہلا مسلمان ہے جس نے اس مٹی کو ایمان کی روشنی سے آشنا کیا اور آج بھی سندھ کی لہروں میں اس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک 17 سالہ نوجوان نے تاریخ کے سینے پر اپنا نام ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ پورا سندھ آج بھی اسے ایک فاتح سے زیادہ ایک مسیحا کے طور پر یاد کرتا ہے جس نے انسانیت کو غلامی سے نجات دلائی۔ اس کی شخصیت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ نہیں تھا کہ اس نے قلعے فتح کیے بلکہ یہ تھا کہ اس نے ایک نیا معاشرہ تخلیق کیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب بھی برصغیر میں اسلام کا ذکر ہوگا محمد بن قاسم کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وہ ایک ایسا ستارہ تھا جو تھوڑی دیر کے لیے چمکا مگر اس کی روشنی نے پورے خطے کو منور کر دیا۔
آج کی نسل کے لیے اس کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ مقصد اگر بڑا ہو تو عمر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ غروبی آفتاب کی طرح اس کی موت نے بھی ایک نئی سحر کی نوید دی، جس نے آگے چل کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت اختیار کی۔